فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ قول و فعل میں تضاد۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، سورہ الصف آیت 2۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں تم کہتے ہو وہ جو نہیں تم کرتے، یعنی تمہارے قول و فعل میں یہ تضاد کیوں ہے؟ کیونکہ قول و فعل کا یہ تضاد ایک اخلاقی عیب ہے اور اخلاقی طور پر زوال یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ سورہ ہود کی آیت میں شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ تبلیغ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس چیز کی مخالفت کروں یا اس کے خلاف جاؤں جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں، یعنی جو کام تمہیں کرنے کو کہتا ہوں خود اس کے خلاف نہیں کرتا، گویا جو کہتا ہوں کرتا ہوں۔ اور یہاں اس آیت میں بھی ایمان والوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایسی بات تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ ایک سچے مسلمان کے قول و فعل میں مطابقت ہونی چاہیے، جو کچھ کہے اسے کر کے دکھائے، اور اگر کرنے کی نیت یا ہمت نہ ہو تو زبان سے بھی نہ نکالے، کیونکہ ایسا کرنا بدعہدی ہے اور دین کے ساتھ ایک مذاق بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد نبھاؤ کیونکہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عہد کسی انسان سے کیا ہوا وعدہ بھی ہے اور کسی دینی مقاصد، کسی مشن کے تحت کیا ہوا عہد بھی، یعنی کسی سے کی ہوئی کمٹمنٹ۔ قرآن پاک میں کئی پیغمبروں کو وعدے کا سچا کہا گیا ہے، خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت بیان ہوئی ہے کانا صادق الوعد، کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ باپ سے وعدہ کیا کہ جو اللہ کا حکم ملا ہے مجھے ذبح کرنے کا کر ڈالیے، تو جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو وہاں سے بھاگے نہیں، خوفزدہ ہو کر بھاگ سکتے تھے مگر انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ تو پھر اللہ نے بھی قرآن میں آپ کے سچا ہونے کی صفت بیان کر دی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، سورۃ مریم آیت 54۔ وعدہ نہ نبھانا اور اسی قسم کی دوسری کچھ اور علامات مومن کے اندر نہیں بلکہ منافق کے اندر ہوتی ہیں۔ کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور، یہ انسان کی ان بدترین صفات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت مبغوض ہیں، یعنی اللہ کی شدید ناراضگی اور شدید غضب کا سبب بنتی ہیں۔ ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس اخلاقی عیب میں مبتلا ہو۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے مسلمان کا یہ شیوا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ کسی شخص میں اس صفت کا پایا جانا ان علامات میں سے ہے جو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ منافق 3 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں اذا حدث کذب، کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جو وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جاتی ہے اس کے پاس تو خیانت کرتا ہے، بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے 4 من کن فیہ کان منافقا
خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ 4 صفتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک صفت ان میں سے پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے، یہ کہ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کر جائے، اور جب لڑے تو اخلاق و دیانت کی حدیں توڑ ڈالے۔ فقہائے اسلام کا اس بات پر قریب اتفاق ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کرے، مثلا کسی چیز کی نظر مانے، یا بندوں سے کوئی معاہدہ کرے، یا کسی سے کوئی وعدہ کرے، تو اسے وفا کرنا لازم ہے، الا یہ کہ وہ کام بجائے خود گناہ ہو جس کا اس نے عہد یا وعدہ کیا ہو، اور گناہ ہونے کی صورت میں وہ فعل تو نہیں کرنا چاہیے جس کا عہد یا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اس کی پابندی سے آزاد ہونے کے لیے کفارہ یمین ادا کرنا چاہیے، جو سورہ المائدہ کی آیت 89 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے کام کا دعویٰ کرنا جس کے کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو اور اس کو کرنا ہی نہ ہو تو یہ گناہ کبیرہ اور اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے۔ کبر مقتن عند اللہ کا مصادق یہی ہے، اور جہاں یہ صورت نہ ہو بلکہ ارادہ کرنے کا ہو، وہاں بھی اپنی قوت اور قدرت پر بھروسہ کر کے دعویٰ کرنا ممنوع و مکروہ ہے۔ قول و فعل کا تضاد بہت بری خصلت ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہے، قول و فعل کا تضاد بہت ہے۔ انسان دوسروں کو ایسی باتوں کی نصیحت کرتا ہے جس پر خود عمل نہیں کرتا، دوسروں کو بالخصوص اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنا کہ سچ بولنا بہت اچھی عادت ہے، لہٰذا ہمیشہ سچ بولا کرو، لیکن خود ان سے ایسی باتیں کہے جن سے اس کا جھوٹ واضح ہو جائے۔ ایسی شیخیاں بھی نہیں بگاڑنی چاہیے جن پر عمل پیرا نہ ہو سکے، خواہ مخواہ ہی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرنا۔ ایسی باتوں سے انسان لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے، اور اللہ تو ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ زبان سے ایک بات کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس کو نبھانا آسان نہیں ہوتا، لہٰذا جو بات کریں سوچ سمجھ کر کریں۔ سورہ صف کی آیت 3 میں اصل واقعہ پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ مکی زندگی کے دوران جب کہ مسلمانوں کو صرف صبر اور برداشت کرنے کا حکم ملا ہوا تھا، کئی مسلمان یہ آرزو کرتے تھے کہ انہیں کافروں سے لڑائی کی اجازت ملنی چاہیے، اور اگر ہمیں یہ اجازت مل جائے تو ہم کافروں کو تہس نہس کر دیں۔ مگر جب اجازت مل گئی تو بعض لوگ یوں کہنے لگے کہ پروردگار ہم پر قتال فرض کرنے کی اتنی بھی کیا جلدی پڑی تھی، سورہ النساء آیت 77۔ اور کچھ لوگوں کے تو یہ حکم سن کر رنگ ہی اڑ گئے، انہیں یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ بس ابھی موت آئی کہ آئی، سورہ محمد آیت 20۔ قول و فعل میں اس قدر تضاد اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جو بات اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 شرطیں بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ جہاد محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہو، کوئی دوسری غرض اس سے وابستہ نہ ہو۔ دوسری یہ کہ دشمن کے سامنے اس طرح صف بندی کی جائے کہ اس میں کوئی رخنہ باقی نہ رہنے پائے۔ تیسری یہ کہ تمہارے ارادے میں کم ہمتی نہ ہو، مجاہدین اپنے عزم و ہمت کی وجہ سے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہو، ان کے قدموں میں کوئی تزلزل نہ آنے پائے، اپنی جگہ پر مضبوطی سے جم کر کھڑے ہوں۔ اور آخر میں پھر صحیح مسلم کی ان الفاظ کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اور اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو اور نمازیں پڑھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، بے شک وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، لیکن اس کے اندر اگر یہ صفات ہیں
تو پھر وہ مومن نہیں منافق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زبان کا سچا اور بہترین عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔